خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ چمکتے ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے راہ ہدایت کو پالو گے۔ ایک لمحے کے لیے غور کیجئے گا کس قدر معتبر ہیں میرے حضور کے اصحاب، کہ اگر صرف ان کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں تو میرے حضور ضمانت دے رہے ہیں تمہیں رب بھی ملے گا، تمہیں رب کا رسول بھی ملے گا۔ صرف ان کے پیچھے چلتے جاؤ تو کتنے معتبر ہیں وہ لوگ کہ جن کے قدموں کی نشاندہی کرتے رہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلیں تو انسان ہمیشہ راہ ہدایت پہ رہتا ہے۔ خود فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، کیوں؟ فرمایا میرا صحابی ایک مد جو راہ خدا میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا احد کا پہاڑ سونے کا بھر کر بھی خرچ کر دے، فرمایا وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ بظاہر میں دیکھیں تو احد کا پہاڑ بڑا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس کی نا ایکو بیٹا بالکل آف کر دے، ایک ساتھ دی آواز، جزاک اللہ۔ بتایا جاتا ہے کہ 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہے احد کا پہاڑ، وہ سارا سونے کا بھر کر راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اتنا سونا بھی خرچ کر دے، اور میرے حضور فرماتے ہیں میرا صحابی صرف ایک مد جو خرچ کرے، فرمایا وہ میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ دیکھیں عقل یہ کہتی ہے سونا مقدار میں بھی زیادہ ہے، ویسے بھی قیمتی ہے، اس کو خرچ کریں راہ خدا میں تو اس کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے۔ سادہ سی مثال ہے، ایک شخص نے راہ خدا میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا اور دوسرے شخص نے 1 روپیہ خرچ کیا، تو ثواب کس کو زیادہ ہوگا؟ جس نے 1 کروڑ خرچ کیا۔ ساری رات سے جاگ رہے ہیں تو بس تھوڑا سا وقت اگر آپ دے دیں گے تو بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی، جزاک اللہ۔ تو ایک شخص نے راہ خدا میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا اور ایک شخص نے 1 روپیہ خرچ کیا، تو ثواب کس کو زیادہ ہوگا؟ جس نے 1 کروڑ خرچ کیا۔ ایک شخص نے 100 نفل پڑھے، ایک شخص نے 2 نفل پڑھے، تو ثواب کس کو زیادہ ہوگا؟ جس نے 100 نفل پڑھے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ سونا قیمتی ہے، مقدار میں زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک طرف احد کا پہاڑ اور وہ بھی سونے کا بھرا ہوا، اور دوسری طرف صرف مد جو ہیں، اور میرے حضور فرما رہے ہیں وہ احد کا پہاڑ سونے کا خرچ کرنے والا میرے صحابی کے آدھے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کس جگہ ہے؟ توجہ چاہوں گا، میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا فرق صرف یہ ہے کہ ان کی آنکھوں نے جمال رسول دیکھا ہوا، انہوں نے جلوہ محبوب بھی تو دیکھا ہوا ہے نا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ رب یہ نہیں دیکھتا کہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے رسول کی نسبت کس کے پاس ہے۔ اگر وہ مد جو والوں کو مل جائے تو پھر جو ہے وہ احد کے پہاڑ خرچ کرنے والوں سے بھی زیادہ فضیلتوں والے بن جاتے ہیں۔ یہ وہ محبت کی بات ہے، جس کو سمجھ آ گئی اس کی جو ہے وہ عقیدتوں کا جہاں ہمیشہ آباد رہے گا کہ وہ حضور کے اصحاب ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت، جس کو اس نسبت کا احترام ہے، اس کا دین اور اس کا ایمان جو ہے وہ سلامت ہے۔ اور میں کہتا ہوں یار اصحاب رسول تو بات بڑی اونچی ہے، اہل بیت رسول ہونا یہ تو شرف ہی بہت اونچا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایمان کیا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عقیدت کیا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ محبت کیا ہے، تو میں 2 لفظی شعر سنانا چاہوں گا۔ کسی کا تخیل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، لکھنے والے نے حد کر دی اور کہنے والے نے کمال کر دیا۔ کیا خوب کسی نے کہا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ کہا زمین پر پڑے ہوئے ریت کے وہ ذرے، وہ خاک ہے، وہ مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ کتنی مٹی ہماری گلیوں میں پڑی ہے، کبھی کسی نے اٹھا کے بوتلوں میں سنبھالی نہیں، کیوں؟ سب کو پتا یہ خاک ہے، یہ مٹی ہے، اس کی کیا قیمت؟
لیکن صاحب اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور سے، نہیں نہیں حضور والا، میرے حضور تو پھر میرے حضور ہے، اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے گھر والوں سے، نہیں نہیں حضور والا وہ تو میرے حضور کے گھر والے ہیں، اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے اصحاب سے، نہیں نہیں حضور والا وہ تو میرے حضور کے اصحاب ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین سے، تو صاحب یہ مٹی پھر مٹی نہیں رہتی، یہ خاک مدینہ شفا بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے، ان کے تو قدموں سے لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن مدینہ المنورہ میں غزوہ سے فتح کے بعد واپس پلٹے تو صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے جو ہے وہ گرد و غبار اڑا، تو کسی نے اپنا کپڑا یوں جو ہے وہ اپنے چہرے پہ رکھنا چاہا، تو میرے حضور کو اچھا نہ لگا۔ حضور میں صاحب کپڑے کو نیچے کر لو، رب نے میرے مدینے کے غبار میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔ یار ان کے تو شہر کی مٹی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اصحاب رسول کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور اہل بیت رسول کی محبتوں کا انداز کیا ہوگا۔ اور یہ بھی نہ ہو کوئی کہہ دے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک شعر پڑھا اور وہیں سے ایمان اور محبت اور عقیدت سارے فلسفے بیان کر دیے۔ تو یہ تو شعر میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھا ہے۔ اگر آپ یہ نسبتوں کا مضمون قرآن کے لہجے میں سننا چاہیں تو قرآن نے اس سے بھی آگے کی بات کی ہے، اور قرآن نے حد کر دی ہے محبوب کے غلاموں کو پروٹوکول دیتے ہوئے۔ قرآن مجید نے کیا خوب کہا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ توجہ چاہوں گا، قرآن نے کیا کہا؟ کہا محبوب مجھے تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد جو ایک شرارہ پیدا ہوتا ہے، محبوب میں رب ہو کے اس شرارے کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے گا، محبوب کی قسم نہیں ہے، محبوب کے غلاموں کی قسم نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریاں، وہ کھریاں بھی نہیں، وہ کھریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو ایک چھوٹا سا وجود آگ کا شعلہ پیدا ہوتا ہے، رب رب ہو کے اس شعلے کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ ذرا مجھے بتائیں کیا عقیدتوں کا رنگ ہے، کیا محبتوں کا عنوان ہے۔ تو ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں۔ تو تمام صحابہ افضل، تمام صحابہ رشد و ہدایت کا روشن مینار، اور تمام صحابہ جنت والے ہیں، اور ان کے قدموں سے اوروں کو جنتیں کل نصیب ہوں گی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے، تمام صحابہ میں افضل ترین شخصیت وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ اللہ اکبر۔ امام نعیم بن حماد المروزی علیہ الرحمہ نے اس عنوان پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے آ کر ایک گھوڑا حضور علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ گھوڑا بیچ کر جب وہ شخص باہر نکلا تو آگے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کدھر آئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں گھوڑا بیچنے آیا۔ کہا کتنے کا بیچا؟ کہا اتنے کا بیچا۔ تو کہا قیمت؟ کہا اتنی قیمت حضور علیہ السلام نے ادا فرما دی ہے، اور اتنی قیمت میرے حضور نے ادھار فرما لی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ جو ادھار ہوا ہے وہ قرض کون ادا کرے گا؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ وہ حضور ہی ادا کریں گے۔ تو کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس دن تو قرض مانگنے کے لیے آئے اس دن اللہ کے رسول موجود ہی نہ ہو۔ تو اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ تو کہا پھر جاؤ جا کر حضور سے پوچھ کر آؤ کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ وہ سادہ دیہاتی انہی قدموں پہ واپس پلٹ آیا اور آ کر اپنے سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ تو سب سے پہلا نام جو میرے محبوب علیہ السلام کے لبوں پہ تھا، قال ابو بکر۔ حضور میں اگر ہم نہ ہوئے تو ہمارا قرض ہمارے ابو بکر ادا کریں گے۔ وہ سادہ دیہاتی واپس پلٹا، مولا کائنات انتظار کر رہے تھے۔ پوچھا کس کا نام؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام۔ کیسا میٹھا نام ہے یار، لبوں پہ آتا ہے تو روح تک رقص ہونے لگتی ہے۔
تو کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتایا، اس کو پاس بٹھایا، 2-4 منٹ دیے، تو کہا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب تو سوال لے کر آئے قرض کا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق موجود نہ ہو۔ تو اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ کہا جب بات ٹھیک ہے تو پوچھنے میں حرج کیا ہے؟ حضور تو تشریف فرما ہے، جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ کہ حضور جی اگر میں آؤں اور جناب ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو پھر قرض کون ادا کرے؟ وہ سادہ دیہاتی دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہو گیا اور آ کر اپنے سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور جناب ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ تو دوسرا نام جو محبوب علیہ السلام کے لبوں پہ تھا، حضور میں اگر ابو بکر نہ ملے تو پھر ہمارا قرض ہمارے عمر ادا کریں گے۔ وہ سادہ دیہاتی واپس پلٹا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ باہر پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر انتظار کر رہے، پوچھا کس کا نام؟ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ اس کو پھر پاس بٹھا لیا، 2-4 منٹ دیے اور کہا صاحب زندگی موت کا کس کو پتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جناب عمر بھی اس وقت موجود نہ ہو۔ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ کہا جب بات ٹھیک ہے تو پوچھنے میں حرج کیا؟ حضور بھی تو تشریف فرما ہے، اور جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ اگر میں آؤں اور جناب عمر کو بھی نہ پاؤں تو پھر قرض کون ادا کرے؟ سادہ شخص تھا، جیسی بات باہر سے سنتا ویسی اندر جا کے عرض کر دیتا۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یار وہ تھا تو سادہ لیکن اس کی موج نہیں لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ باب العلم پہ آتا ہے، دوسری مرتبہ چوکھٹے رسول پہ جاتا ہے، نہ یہاں سے ٹھکرایا جاتا ہے نہ وہاں سے خالی پلٹایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو زندگی میں ایک بار مدینے جانا ہے، پہلے شناختی کارڈ، پھر 18 سال کی عمر، پھر پاسپورٹ، پھر کمیٹی نکلے گی، پھر پتہ نہیں حالات کیسے ہوں گے۔ ہم نے تو زندگی میں ایک پھیرا لگانا ہے شاید، تو وہ بھی پتہ نہیں لگے یا نہ لگے۔ لیکن کیسے خوش قسمت لوگ تھے، ایک ملاقات کے لیے آئے، حضرت علی سے ملاقات ہوگی، تیسری حاضری ہو رہی، اور آ کر تیسری مرتبہ عرض کرتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں جناب عمر کو بھی نہ پاؤں تو پھر قرضہ کون ادا کرے گا؟ تو میرے حضور فرمایا کہ اگر ہم نہ ہوئے، ابو بکر نہ ہوئے، عمر نہ ہوئے تو پھر ہمارا قرض ہمارے عثمان ادا کرتے ہیں۔ وہ سادہ دیہاتی واپس پلٹا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ باہر پہنچا تو حضرت علی انتظار کر رہے، پوچھا کس کا نام؟ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ اس کو پھر پاس بٹھایا، 2-4 منٹ دیے اور کہا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان بھی اس وقت موجود نہ۔ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ کہا جب بات ٹھیک ہے تو پوچھنے میں حرج کیا ہے؟ اب وہ چوتھی مرتبہ حاضر خدمت ہوا اور آ کر اپنے اسی سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر میں آؤں اور جناب عثمان کو بھی نہ پاؤں تو پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ میرے حضور مسکرائے اور حضور میں پھر قرض وہ ادا کرے گا جو باہر بیٹھا تجھے بار بار اندر بھیج رہا۔ کہا پھر قرضہ آ کے اسی سے لے لینا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میرے رسول نے میرے نام کی ایک وصیت کی ہوتی اور میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی اور میرے تن پہ ایک چادر ہوتی تو کہا میں آخری دم تک لڑتا اور اپنا حصہ نہ کسی کو لینے دیتا۔ کہا لیکن جس شخص کو میرے رسول نے میرے مصلے کا امام بنا دیا، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے اپنی دنیا کا بھی پیشوا مان لیا۔ اتنا بڑا کلیجہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور میں یہ کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، یہاں ان کی ایک شان کی بات سنیے، کس قدر بلند عظمتوں والی ذات تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جب اس کو پکڑ لیا پٹخ کے زمین پر مارا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کر خنجر نکال لیا اور اس کی گردن کو کاٹنے لگے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اندر اس کی جو ہے وہ جان ہے اور مولا کائنات اس کی چھاتی پہ بیٹھے۔ مجھے بتاؤ جس کی چھاتی پہ شیر خدا بیٹھے ہوں اس کو سانس بھی آئے گا؟ بلا وہ آخری اس کو موت نظر آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پسینے میں شرابور خنجر نکال لیا، بس گردن کاٹنے لگے تھے کہ اس نے سمجھ لیا کہ اب میری موت حقیقتاً واقع ہونے لگی، چونکہ اب مجھے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ تو اس نے آخری وار کیا اور اپنے خب سے باطنی کا اظہار کرتے ہوئے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر اس نے تھوکا۔ بس اس کی یہ حرکت تھی کہ مولا کائنات اس کی چھاتی سے اٹھے اور واپس پلٹنے لگے۔ وہ خود حیران تھا کہ کہاں سے چلے، پٹک کے زمین پہ مارا، چھاتی پہ بیٹھ گئے، خنجر نکال کے گردن پہ رکھ لیا، اور اب تو قتل کرنا تھا اور میں نے اتنا بڑا حملہ اور کیا، اور یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کے جا۔ وہ خود پریشان ہو گئے، یہ ہوا کیا ہے؟ کسی نے حضرت علی کا بازو پکڑ کے کہا حضرت کہاں سے چلے، پسینے میں شرابور، پٹک کے زمین پہ مارا، چھاتی پہ بیٹھ کے گردن کے پاس تلوار رکھ کے جب اس نے تھوکا، اب تو ایک لمحہ نہیں لگنا چاہیے تھا، گردن کٹ جانی چاہیے تھی، اور عین اس موقع پر جب تلوار گردن کے قریب تھی آپ نے گردن کو چھوڑ دیا، رٹ کر اب اعتماد کے ساتھ آرام سے جا رہے ہیں۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو. کہا وہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کے پٹک کے زمین پر مارنے تک اور پھر خنجر گردن پہ رکھنے تک علی اللہ اور اس کے رسول کے لیے چلا تھا، لیکن جب یہاں پہنچا تو علی کی اپنی ذات درمیان میں آ گئی. تو کہا علی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، علی محمد عربی کے لیے لڑتا ہے. کہا یہ مجھے ڈر لگا کہیں میری ذات شامل نہ ہو جائے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا کہیں میری ذات شامل نہ ہو جائے کہ علی کے منہ پہ تھوکا تھا، علی نے اس لیے جو ہے وہ قتل کر دیا. کہا یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. حضور کے یہ سارے عظمتوں کے چراغ، یہ روشن ستارے، حضور نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا میرے صحابہ چمکتے ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے راہ ہدایت کو پالو گے. مجلس رسول لگی، صحابہ بیٹھے. مجلس کا انداز یہ بتایا جاتا ہے کہ دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھا کرتے تھے. صحابہ فرماتے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ مجلس میں خاموشی چھائی ہوتی اور جو ہے وہ کوئی بات بھی نہ ہو رہی ہوتی. پھر کیا ہوتا کہ حضور علیہ السلام اپنا رخ کرم دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف کرتے، حضور حضرت ابو بکر کو دیکھتے، حضرت ابو بکر حضور کو دیکھتے. فرماتے پہلے حضور مسکراتے پھر جناب ابو بکر مسکراتے. صحابہ فرماتے ہمیں مسکراہٹ کا راز تو سمجھ نہ آتا، لیکن دونوں شخصیات کو مسکراتا دیکھ کے ہم بھی مسکرا لیتے. کہا پھر حضور علیہ السلام رخ کرم بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے، پہلے حضور مسکراتے پھر جناب عمر مسکراتے. فرماتے ہمیں مسکراہٹ کا راز تو سمجھ نہ آتا، لیکن دونوں شخصیات کو مسکراتا دیکھ کے ہم پھر مسکرا لیتے. میرے امام بولے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے. مجلس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. تو صحابہ چونکہ حضور کو دیکھ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اس طرف بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنے سمیٹ کر جگہ بناتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی علی آپ کھڑے کیوں ہیں، یہاں تشریف لے آئیے، یہاں بیٹھیے. تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا یہ پیار دیکھا تو سنیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا. حضور میں لوگوں فضل والے ہی فضل والوں کی قدر جانتے. حضور علیہ السلام نے ان کو بھی فضل والا کہا، ان کو بھی فضل والا کہا. کہا لوگوں فضل والے ہی فضل والوں کی قدر جانتے. تو مجلس رسول لگی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص کھجوروں کا تحفہ لے کر آ گیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے کھجوریں قبول کی اور عادت کریمانہ تھی کہ میرے حضور دائیں جانب سے تبرک بانٹ دیا کرتے. اور یہ تو آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا کہ جب در رسول پہ تبرک بٹتا ہوگا تو سب سے پہلے بھلا کس کو ملتا ہوگا؟ وہ تو جناب ابو بکر صدیق کو ہی ملتا ہوتا. تو آقا کریم علیہ السلام نے یوں ہاتھ بڑھایا تو آج محفل کا انداز بدلا ہوا تھا. آج جناب ابو بکر نہیں بیٹھے تھے بلکہ ایک چھوٹا بچہ محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا. تو آقا کریم علیہ السلام کا ہاتھ رک گیا، دل اقدس میں جناب ابو بکر کا خیال آ گیا. تو حضور علیہ السلام نے اس بچے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا حق تو آپ کا ہی بنتا ہے، چونکہ ضابطہ اصول قاعدہ قانون یہی ہے کہ جو دائیں جانب بیٹھا ہوگا اسی کو سب سے پہلے تبرک ملے گا. تو بیٹا حق تو آپ کا ہی بنتا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابو بکر کو نہ دے دوں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں یار خلافت تو بڑے دور کی بات ہے صاحب. میرے حضور تو کھجوریں بھی بانٹے تو دل کرتا ہے پہلے ابو بکر کو ہی عطا کرو. خلافت تو بڑی دور بڑی بڑی بات ہے، یہاں تو کھجوریں بھی بانٹی جائیں تو پہلے ابو بکر کا خیال آتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا حق تو آپ کا بنتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں تو میں ابو بکر کو نہ دے دوں. اللہ اکبر. تو وہ بیٹا آنکھیں نیچی کر کے عرض کرتا ہے کہ محبوب جی آج نیڑے لگ کے بیٹھا اس لیے تھا کہ سب سے پہلے تبرک میں نے ہی کھانا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام پھر انہیں کی جھولی میں محبتیں ڈال دیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کتنا پیار کیا کرتے تھے. ایک دن نماز پڑھ کے عصر کی باہر نکلے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. یہاں سے پتہ لگا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ہی مسجد میں نماز پڑھا کرتے. اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک نہیں، دو نہیں، 3 یا 4 6 ماہ کی کہانی نہیں، 2 سال تک حضرت علی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے. اور حضرت علی کی نماز کیسی ہے کہ ایک دن نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھ لیا اے علی، جس رب کو 5 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں کیا کبھی اس رب کو دیکھا بھی ہے؟
اللہ اکبر. پوچھنے والے نے تو بڑی بات پوچھی نا, لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے, مسکرا کے کہا صاحب کبھی کی کیا بات کرتے ہو, علی تو اتنی دیر تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک اس کا جمال جہاں آرا دیکھ نہیں لیتا. کہا علی نے وہ سجدہ ہی نہیں کیا جس میں اس کو دیکھا نہ ہو. اور حضرت علی کون ہے؟ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتدی ہیں. اگر مقتدی کی نماز کے اندر جلوہ خدا ہے تو مقتدا کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ تو سجدے میں رب کا جلوہ دیکھتے ہیں. اگر مقتدی کی یہ شان ہے تو امام کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آگے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا. کیوں بٹھایا ہوگا؟ چھوٹے بچے تھے, آل رسول تھے, خون رسول تھا, اچھے لگے, خوبصورت لگے, اٹھا کے کندھوں پر بٹھا لیا. بات محبت کی ہے, بات سمجھ آتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے, دوستوں کے بیٹے, بھتیجے لگتے ہیں, پیارے لگتے ہیں, اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا. بات محبت کی ہے, بات سمجھ آتی ہے. لیکن میرا جی چاہتا آپ اس جملے کا بھی ذوق لیجئے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے بھی اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوگا, دل میں خیال آیا ہوگا ابو بکر یہ تو آپ کے کندھے ہیں, یہ شہزادے تو وہ ہیں جو نبیوں کے امام کے کندھوں پہ بھی کھیلتے رہے. چلو آج سرے بازار مل گئے ہیں تو محبوب کی یہ والی سنت بھی ادا کر لیتے. اٹھا کے کندھوں پہ بٹھایا اور مسکرا کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ علی ایک بات نہ کہوں. کہا حضور ارشاد فرمائے, کہا یہ جو حسن ہے نا یہ بیٹا تو آپ کا ہے لیکن آپ پر تو نہیں لگتا ہے, یہ تو مجھے رسول اللہ کی شبیہ لگتی ہے, یہ تو مجھے دیکھ کے حضور یاد آ جاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے ابو بکر میں نے کب کہا یہ مجھ پر ہے, یہ واقعی اپنے نانا کی ہی شبیہ ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی, کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی, یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. وہ شیر و شکر تھے, وہ پیار اور محبت میں گندے تھے. میں نے یہی باتیں کسی درس میں سنائی تو کہ صاحب نے واپسی پہ جاتے ہو میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگے نہیں آپ کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن تاریخ میں اتنا تو ملتا ہے کہ یہ کچھ تو ہوا ہے. تو میں نے کہا صاحب میں تمہاری تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیکھوں یا رب کا سونا قرآن دیکھوں؟ قرآن کہتا ہے روحما بینہم, محبوب یہ جو آپ کے قریب بیٹھے ہیں نا یہ آپس میں بڑا پیار کرتے ہیں. قرآن کہے ابو بکر و علی, عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں. تو مجھے دین قرآن سے لینا ہے, تاریخ کی کتاب سے نہیں لینا. تاریخ کی کتاب بعد میں لکھی گئی ہے, رب کا قرآن پہلے شان بیان کر رہا. تو کتاب جو ہے لکھنے والا بندہ تھا, یہ رب کا قرآن ہے جس نے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قسمت میں حضور کی سنگت و صحبت لکھی ہے. اسی قرآن نے ہمیں بتایا, اسی رب نے ہمیں بتایا کہ یہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں. صاحبو اس دورے پرفتن کے اندر جو ہے وہ سینوں سے ادب چھینا جا رہا ہے اور رنگ برنگ کے فلسفے تراش کر اپنی مرضی کی تاریخ بنا بنا کر لوگوں کے دلوں سے عقیدت چھینی جا رہی ہے, لہجوں سے ادب چھینا جا رہا ہے. اس دورے پرفتن کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے اولادوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے, ان کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے عملاً کوشاں ہونا ہوگا اور حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب اور احترام ان کے سینوں میں پیدا کرے. اور یہ اس وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہوگی. اور ان محافل کی یہی مقصدیت ہے, اور اگر ہم اس مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو پھر شاید ہم نے حاصل کچھ بھی نہیں کیا. مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا, بار بار غور کرنا ہوگا, اور اپنے بچوں کو وقت دیں, اپنی اولادوں کے پاس بیٹھیں, ان کو دین سکھائیں, اصحاب رسول کی محبت سکھائیں, اہل بیت رسول کا پیار سکھائیں, اور ان کے سینوں میں یہ ادب والا دین شامل کر دیں. ورنہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں یہ معاف کسی کو بھی نہیں کریں گے. وہ کسی دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک چکی چلا کرتی تھی جس کا اوپر والا پارٹ متحرک ہوتا تھا اور نیچے والا ساکن ہوتا تھا, اور پھر دانے ڈالے جاتے تھے اور چکی کو گھمایا جاتا تھا. جتنے دانے چکی کے دو پارٹ کے درمیان آتے تھے چکی ان کو پیس کر رکھ دیتی تھی, دانا وہی بچتا تھا جو کلی کے ساتھ لگ کے بیٹھتا تھا. اس وقت جو ہوائیں چل رہی ہیں یہ معاف کسی کو نہیں کریں گی. بے حیائی, بے پردگی, بے ادبی اور گستاخانہ لہجے, نہ جانے سوشل میڈیا پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے, یہ معاف کسی کو نہیں کریں گے. صاحب بچ کے وہی رہے گا جس کے ہاتھوں میں دامن رسول ہوگا.
جس کے پاس قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت ہوگی، جو اس معیار پہ کھڑا رہے گا وہ بچے گا، ورنہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں میں اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گھر گھر کی کہانی مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں لاہور میں ابھی نیا گیا تھا اور میں ٹیوشن کسی گھر میں پڑھانے کے لیے جایا کرتا، تو ایک چھوٹا بچہ تھا جو تیسری کلاس میں پڑھتا تھا۔ تو ایک دن میں جب اس کو پڑھانے لگا تو وہ بچہ کہنے لگا کہ سر مجھے اس لفظ کا معنی بتا دے۔ تو میں نے دیکھا تو اس کے آخر پہ سنگ لکھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ ہندی زبان کا کوئی لفظ لگتا ہے، تو مجھے تو ہندی زبان آتی نہیں، تو میں کسی سے پوچھ کر یا کہیں سے دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو اس کا معنی بتاؤں گا۔ تو میں نے کہا خیر آپ اس کا ویسے معنی کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ واقعی ہندی زبان کا لفظ ہے، اور جو ہے میں اس کا معنی اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ انڈیا کا ایک سنگر ہے جو گانا بڑا اچھا گاتا ہے، اور مجھے اس سے پیار ہے، اور میں اس کے نام کا معنی جاننا چاہتا ہوں۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے صاحب۔ کل ہم سے اگر پوچھ لیا گیا کہ انڈیا میں بیٹھا ہوا گندا اور غلیظ شخص تمہاری اولادوں کے سینوں میں اپنا پیار ڈال چکا تھا، تم نے میرے ابو بکر و عمر کا پیار کیوں نہیں ڈالا؟ تم نے میرے عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کیوں نہیں سکھائی؟ تو پھر میں سوچوں میرے پاس کیا جواب ہے، آپ سوچیے آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ ساری رات صرف نعرے اور نوٹ پھینک کر اگر ہم گھر چلے گئے اور ہم نے حاصل کچھ بھی نہ کیا تو صاحب پھر ضائع ہوگا عمل۔ مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کام پہ محنت کرنا ہوگی، اور ہر فرد کو کام کرنا ہوگا۔ علماء نے لکھا نفل پڑھنے سے افضل ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت میں مشغول ہو جائیں۔ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے اور آپ فارغ ہیں اس وقت میں، ایک یہ ہے کہ آپ مصلی بچھائیں اور 100 نفل پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ جائیں، ان کو اخلاق سکھائیں، ان کو دین سکھائیں، ان کی بات سنیں، اپنی بات ان کو سنائیں۔ میرے رسول کی شریعت یہ بتاتی ہے کہ یہ افضل کام ہے اس کام سے جو آپ سجدہ کر کے نفل پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت پہ مشغول ہونا ہوگا، اور جب آپ محنت کریں گے یقین جانیں اللہ محنت کا اجر ضرور دیتا ہے۔ اللہ محنت ضائع نہیں، جو جس مقصد کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ میرا وقت سمٹ کے بات مکمل کروں، ایک چھوٹا سا کلاس روم تھا جس میں استاد نے بچوں سے ایک سوال کیا کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ اب مختلف بچے مختلف جواب دے رہے، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ ظاہری بات ہے جو بچوں کو ہم سکھاتے ہیں بچے اسی کے مطابق بات سوچتے اور بتاتے۔ تو بات چلتی چلتی ایک بچے تک پہنچی، تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو بچہ پورے اعتماد لہجے سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ استاد جی میں بڑے ہو کر صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ استاد صاحب بصیرت اس نے بیٹے کو قریب کیا تو کہا بیٹا آپ صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تو جو بچے نے جواب دیا میرے 35-40 منٹ کا خلاصہ ہوگا، اس نے کہا استاد جی اصل بات یہ ہے کہ جب رات میں سونے لگتا ہوں تو میری ماں مجھے روزانہ ایک صحابی رسول کا قصہ محبت سنا دیتی ہے، اور صحابی رسول وہ ہوتا ہے جو نبی سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، اور میں ٹوٹ کر پیار کرنے والا صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ جب تک مائیں کہانیاں داستانیں رات سوتے وقت بچوں کو اصحاب رسول کی سنایا کرتی تھی، بچوں کے دلوں میں پیار پیدا ہوتا تھا کہ کاش میں بھی مدینے کا کوئی صحابی ہوتا۔ لیکن جب ہمارے گھروں میں کارٹون، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور موبائل اور نہ جانے کیا کچھ آ گیا، پھر جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہ زنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو گھر کا حاکم تھا، تو سربراہ تھا، کیوں نہیں اولادوں کے سینوں میں تو نے پیار پیدا کیا آل رسول کا؟ تیرے بچوں کو کرکٹروں کے نام آتے تھے، تیرے بچوں کو ڈانس کرنے والوں کے نام آتے تھے، تیرے بچوں کو فلموں میں کام کرنے والوں کے نام آتے تھے، تیرے بچے کو ہر حرف سے گانا پڑھنا آتا تھا، تیرے بچوں کو نہیں آتا تھا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تیرے بچوں کو نہیں پتا تو اصحاب رسول کے ناموں کا نہیں پتا تھا، تیری اولاد کو نہیں خبر تھی تو اہل بیت رسول کی عظمت کی خبر نہیں تھی۔ تو پھر مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ یہ دین نسل در نسل محنتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اور اگر آج ہم محنت نہیں کریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں تک دین نہیں پہنچ سک پائے گا صاحب۔ اور میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی چیز پرانی ہو جائے نئی چیز خرید لیا کرو، نئی چیز میں جدت ہے، نئی چیز میں سہولت ہے، نئی چیز میں آسانی ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا دین جتنا پرانا ہوگا اتنا گنبد خضرا کے مکی کے نیڑے ہوگا۔ ہمیں دین نیا نہیں لینا، دین وہی ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری لے کر آئے، دین وہی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے ہیں،
دین وہ ہے جو بزرگان دین نے ہمیں دیا ہے، مجھے اور آپ کو یہ دین کا ورثہ جو ہمارے پاس. دیکھو باپ کروڑ پتی ہو، اولاد میں 4 بیٹے ہوں تو آپ کہیں گے اولاد کروڑوں میں نہیں تو کم از کم لاکھوں میں ہوگی. باپ لاکھوں میں ہے تو اس کی وراثت بٹے گی تو ہزاروں میں ملے گی. اگر باپ کے پاس ہی ہزاروں ہیں تو وراثت بٹے گی تو سینکڑوں میں آئے گی. اور اگر باپ کے پاس 5 وقت کی نماز نہیں تو وراثت بٹی تو شاید اولاد کے پاس قرآن بھی نہ بچے، نماز بھی نہ بچے. اگر باپ عالم دین ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ دین بچ جائے گا. اگر باپ کے پاس نماز پنج گانا ہے، عقیدتوں کا ایمان ہے، الفتوں کا جہاں ہے، لہجے میں ادب ہے، ماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز بن کے زندگی گزار رہی ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پردہ، حیا، دین، ادب، اخلاق سکھا رہی ہے تو اس سے وراثت کا حصہ بٹے گا اور اولاد کو بھی وہ دین خالص نصیب ہوگا. اور اگر ہم نے کہا نہیں پلاٹ بچنا چاہیے اولاد کے لیے، صبح و شام یہی دن ہے کہ ان کے لیے 16ویں گریڈ کے افسر لگانے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر یہ بنے ساتھ ساتھ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر دین کی قیمت چکا کے یہ حاصل کیا تو کچھ بھی حاصل نہ کیا. اپنی اولاد کو دین دیجئے، بہترین تحفہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر جلوہ فراز ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو بھی حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب اور احترام نصیب فرمائے. میرے نوجوانوں نے محنت کی، یہ یہاں سے چل کے ہمارے پاس لاہور تشریف لائے. میری آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن وعدے کی پاسداری ہی پیش نظر تھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ وعدہ پورا ہو گیا. اللہ ان کی کاوش قبول فرمائے، بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے. آپ لوگ یہ ہمارے، میں یہ کہتا ہوں، یہ جو اتنے لوگ جمع ہو کر آپ لوگ جمع ہوتے ہیں اور محفل میں شرکت کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک یہ بھی حصہ ہے کہ اتنے لوگوں، یہ جو محفل کروانے والے ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار اگلے سال ہم اور محنت کریں گے. تو آپ کی شرکت ان کے لیے حوصلہ کی جو ہے وہ محتاج ہوتی ہے. تو بڑھ چڑھ کر دیکھو، کفر، گناہ، بے حیائی، بے پردگی کو پھیلانے والے ایک پوسٹ چڑھتی ہے تو ہزاروں لوگ اس گناہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. تو پھر اہل حق کو بھی اپنی طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا. جہاں کہیں اہل ایمان حضور کے نام کی محافل سے جائیں، شرکت کرنا اور ان سے دین کا پیغام حاصل کرنا اور علم کی شمع کو روشن کرنا میں اور آپ اپنے لیے سعادت سمجھے. اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا